السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج ہمیں قرآن کی یہ مجلس عطا کی۔ قرآن مجید بذات خود ایک بابرکت کتاب ہے اور قرآن کی مجالس بھی بابرکت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ایک کامیاب تجارت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ یعنی آپ کا یہ وقت کسی بھی طور پہ خسارے میں نہ ہوگا، نقصان میں نہ ہوگا۔ جو وقت، جو انرجی، جو محنت آپ اس کام میں لگائیں گے اس کا کئی گنا زیادہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، جسم اور روح کو شفا ملتی ہے۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا تمام اعمال سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 176 ہے اور یہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز یا ایھا الناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ النساء کے علاوہ ایک اور سورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز یا ایھا الناس کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور وہ ہے سورۃ الحج۔ سورۃ النساء قرآن کے پہلے حصے میں ہے، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا، اور الحج قرآن کے دوسرے حصے میں ہے۔ یہ سورۃ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو سورۃ النساء کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آنے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں۔ جو اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں یعنی خواتین سے متعلق احکام کہ کسی دوسری صورت میں اتنے احکام نہیں پائے جاتے، اسی لیے اس کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ دیگر صورتوں میں جیسے سورۃ الطلاق ہے اور سورۃ الممتحنہ وغیرہ ہیں، ان میں بھی خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں، اور سورۃ الطلاق کو اس کے مقابلے میں سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، یہ چھوٹی سورۃ النساء۔ اس سورت کے فضائل اور خصائص میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ میں تم سے یہ سورت سننا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ پر سورت نساء کی قرات کرو، یعنی مجھے پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ پر پڑھوں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرات کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آیت 41 ہے، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ یہ سورت طوال صورتوں میں سے ہے، یعنی لمبی صورتوں میں سے ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، انجیل کے بدلے مثانی دی گئیں، اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ تو 7 طوال جو ہیں یہ البقرہ سے التوبہ تک ہیں، المعین جو ہیں یہ سورت یونس سے الحجرات تک اور بعض قاف تک کہتے ہیں، اور پھر مفصلات ہیں جو سورت الحجرات سے الناس تک ہیں، یا سورت قاف سے الناس تک، قرآن کے آخر تک۔ طوال صورتوں کو سیکھنے والا عالم کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس صورت کو اچھی طرح سمجھ کر، سیکھ کر
پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہر آیت کو سمجھنا ہے اور ہر آیت کے ہر حصے کو بھی سمجھنا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 سورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اہل علم میں سے کر دے. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو خطاب ہے. اس سورت کے نازل ہونے سے لے کر جب تک اس زمین پر لوگ باقی ہیں اس وقت تک کے تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں. کسی ایک خاص قبیلے یا قوم کے لیے یہ خطاب خاص نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جو بھی قرآن سن رہے ہیں، جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو آئندہ اس کو پڑھیں اور سنیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو. تقوی کا لفظ عام طور پر ڈرنے کے معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا. ایک طرف تقوی کا معنی ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور دوسری طرف اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا. اور بچتا انسان کب ہے؟ جب ڈرتا ہے. تو اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہاں ربکم کا لفظ آیا ہے جو تمہارا خالق، تمہارا مالک اور تمہارا مدبر ہے. تقوی انسان کے تمام اعمال کی درستگی کا باعث ہے. تقوی ہوگا تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، تقوی ہوگا تو ہم مبالغہ آرائیوں سے بچیں گے، کیونکہ سورۃ النساء میں انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. تو تقوی ہوگا تو ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور خفیہ ہر حالت میں تقوی کی تلقین کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں خفیہ اور ظاہر ہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا، حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، جب کوئی برائی تم کرو تو اسی وقت توبہ کرو، مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ انداز میں ہونی چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد اور ہر نیکی کی جڑ ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا راز ہے. تقوی انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام معاملات کو بہت خوبصورت بنانے والا ہے. یعنی جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، جب ہم ایک ہوش مند انسان کی طرح زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کریں گے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی بچیں گے. تو ہمارا ایمان بھی گڑ جائے گا ہمارے دلوں میں، اور پھر ہماری عبادات بھی خوبصورت ہو جائیں گی، اور ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق
ہر چیز میں بہتری تبھی آئے گی جب اللہ کا تقویٰ ہوگا. تو تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. تو تمام انسانوں کی تخلیق ایک ہی انسان سے ہوئی ہے، اور وہ انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے باہمی ایک دوسرے پر فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہی انسانوں کے باہمی معاملات درست ہو سکتے ہیں، کمزوروں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اول و آخر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر رنگ اور ہر نسل کے، وہ سب کے سب بھی آدم کی اولاد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دنوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی تم آدم کی اولاد ہو. آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے، اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، جس کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، سب سے اوپر والی پسلی سے. اور یہ اس لیے منہا، تاکہ عورت اور مرد کے درمیان اس طرح کی تفریق نہ ہو، باہمی عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی پھر آدم اور حوا سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں آگے پھیلا دیے. تو مرد ہو یا عورت ہو، جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ باہمی محبت اور احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان ایک کمپینین شپ ہو. تو پسلی جو ہوتی ہے انسان کے وجود کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے ایک انس محسوس ہوتا ہے انسان کو. تو یہاں خلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے. یعنی جوڑا ہونے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، محبت کا باعث ہوں، تعاون کا باعث ہوں، زندگی کے مشکل سفر میں ایک دوسرے کے لیے مدد اور سہارا ہوں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. بث کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اور متفرق کر دینا، یعنی دونوں کی جو اولاد ہے وہ دنیا میں پھیل گئی مختلف اصناف اور صفات کے ساتھ، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی. یہاں دوبارہ واتقوا اللہ کی بات آئی. اوپر واتقوا ربکم ہے، یہاں واتقوا اللہ ہے. وہاں ربوبیت ہے جس میں محبت ہے کہ تمہیں پیدا کیا، اس نے پالا پوسا، تمہیں سب کچھ دیا، تمہارا خیال رکھا. یعنی جو ہمارا محسن ہوتا ہے، جو ہم پر احسان کرتا ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تو اس کی طرف ہم نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں. اور یہاں پر واتقوا اللہ، جب انسانوں کے حقوق کی بات آئی تو پھر اللہ سے ڈرو. الوہیت کی بات ہے، اور الوہیت کے اندر تخویف ہے. تخویف کا مطلب ہے خوف دلایا گیا ہے، ڈرنے کی بات ہے یہاں پر. الذی تساءلون بہ، کہ جس کے نام کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہیں. یعنی آدمی جب کسی کا دل نرم کرنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں.
اور ویسے بھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پہ پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے اس کا سوال رد نہ کرو، اس کو بھی دے دو. یعنی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو. تو پھر اگر کوئی آپ کو اللہ کا واسطہ دے دے، جو اللہ کا نام بیچ میں لے آئے بس وہاں پر ہار جاؤ، بس کام کر دو اس کا، اگر وہ ناجائز کام نہیں. اور پھر والارحام، والارحام کو اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ عموماً ہمارے مصاحف میں ہے تو اس کا مطلب ہے اور رحموں سے، رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی ان کو کاٹنے سے ڈرو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ. اور یہاں ارحام کی ویلیو بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ کا ڈر ہے تو ایسے ہی رشتوں کو نبھانے کے بارے میں بھی خوف خدا کرو. اور حمزہ کی قرات میں اس کو والارحامی بھی پڑھا گیا ہے، یعنی زیر کے ساتھ. والارحامی تو مطلب کیا ہوگا کہ تم رشتہ داروں کے معاملے میں رشتوں کا بھی واسطہ دے کے سوال کرتے ہو، یعنی جیسے اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہو ایسے ہی رشتوں کا بھی واسطہ دیتے ہو. مثلاً میں تمہاری ماں ہوں تو تمہیں اس رشتے کا خیال کرنا چاہیے، یہ تمہاری بہن ہے اس کا حق پہچانو، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہارا ماموں ہے. تو جب ہم رشتوں کے نام لے لے کے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں یا ان کو حقوق کی یاد دہانی کراتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو آنر دینے والی بات ہے. یعنی تم اس بات سے ڈرو کہ تم رشتہ داریوں کو توڑو اور ان کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی میں چاہے انسان صرف سلام دعا ہی رکھے، یعنی ضروری نہیں کہ روز ملاقات کرے یا ایک دوسرے کے پاس آئے جائے، حسب ضرورت. کسی کو مال کی ضرورت ہے، کسی کو عیادت کی ضرورت ہے، کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی کو حوصلے کی ضرورت ہے، کسی کو علم کی ضرورت ہے. یعنی جیسے جیسے رشتہ دار آپ کے ضرورت مند ہیں آپ ان کو نفع پہنچاؤ. حدیث میں آتا ہے اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ. یعنی اور دور بیٹھے ہزاروں میل پہ، اب آپ یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو آپ کس طرح روز ملنے جا سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا یا جہاں بھی بیک ہوم، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ سلام دعا کر سکتے ہو، فون پہ بات کر سکتے، یہ بھی صلہ رحمی ہوگی، اس کی بھی برکتیں ہوں گی. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یہ دو باتیں ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو اور ہمارا رزق زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، وسائل زیادہ ہو، عمر صحت زیادہ ہو اور ہم زیادہ دیر تک اس دنیا میں انجوائے کریں. ہر شخص کی خواہش. تو اس کی کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن وہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. اور صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھا کرے تو اچھا کرو، وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو، یعنی ڈھیٹ بن کے بھی اچھا کرو. اور کس کے لیے کرو؟ اللہ رب العزت کے لیے کرو. جس دل میں تقویٰ ہوگا اور جس دل میں اخلاص ہوگا وہ لازمی طور پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ تعلقات تبھی اچھے رہتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کا لحاظ رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنا لے، باتوں کے پیچھے نہ پڑ جائے، بحث مباحثے میں نہ پڑے، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو دوسروں میں اچھی نہیں لگتی وہ اپنے اندر سے نکال دیں، تو انشاءاللہ تعلقات خود بخود اچھے ہونے. یعنی کوئی ایک طرف اچھا ہوگا تو دوسرا بھی دیکھ کے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اچھے اخلاق کی 10 باتوں میں سے 9 کیا ہے کہ انسان تغافل سے کام لے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا چلا جائے، ان کے برے رویوں کو اگنور کرتا چلا جائے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی خاطر کرے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے. رقیب کہتے ہیں آگاہ کو، محافظ کو، جاننے والے کو. رقبہ کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اقوال اور تمام اعمال پر سخت نگرانی کر رہا ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے بھولی ہوئی نہیں، چھوٹی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تقاضا کیا ہے کہ پھر ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ چھوڑ دیں جو اسے پسند نہیں ہے، اور اس کو محسوس بھی کریں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی نگرانی کو محسوس کریں، اچھے کام کرتے ہوئے بھی. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. کہ احسان کا معاملہ کیا کب ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اسی سے لفظ مراقبہ بنا ہے.
یعنی انسان اپنا مراقبہ کرتا رہے یا اللہ تعالیٰ کی نگرانی یا مراقبے کا احساس رکھے اور کانشیس زندگی گزارے، غفلت کی زندگی نہ گزارے. سورت کے ابتدا میں یہ جو تمہید باندھی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ آئندہ جتنے بھی احکامات دیے جائیں گے، چاہے وہ عورتوں سے متعلق ہیں، چاہے وہ بچوں سے، یتیموں سے متعلق ہیں، چاہے وہ کسی اور سے متعلق ہیں، وہ اسی صورت میں ادا ہو سکتے ہیں جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کا پکا یقین ہو کہ وہ ہمارے اوپر وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، کہ وہ ہم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہیں ڈنڈی ماری، کہیں کوئی زیادتی کی، کہیں کسی پہ الزام تراشی کی، کہیں کسی کو تانا دیا یا کسی کی غیبت کی، تو وہ دیکھ رہا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں سے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. اور اس آیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبے کا حصہ بنا لیا تھا، جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یا اہم مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطاب کرتے تو 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے. ان میں سے پہلی آیت یہی تھی اور باقی 2 آیات میں بھی اللہ کے تقویٰ کا حکم ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اس صورت میں جن حقوق العباد کا ذکر ہے ان میں سے پہلا حکم ہے یہ جو یتیموں کے بارے میں ہے. یتیم کا لفظ یتم سے ہے. یتم کا معنی ہوتا ہے اکیلے رہ جانا. یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو جو اس کی کفالت کرتا تھا، اور نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو وہ چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، اپنی ضروریات کا خود خیال نہ رکھ سکتے ہوں. بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، یعنی عقل میں پختگی آنے تک یتیمی رہتی ہے، اس کے بعد حالت یتیمی ختم ہو جاتی ہے. علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے. یعنی لڑکوں کو جب احتلام ہونے لگے، لڑکیوں کو جب حیض آنے لگے، اور عموماً یہ عمر جس کو فقہا کی اکثریت بلوغت کی عمر بتاتی ہے وہ 15 سال ہے، اور اس میں لڑکوں کی عموماً آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، داڑھی مونچھ نکلنے لگتی ہیں یا سمجھداری کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ اس کے مال کو اس کے سپرد کرنے کا وقت ہے. لیکن اس کے لیے پھر آگے شرائط بھی بتائی گئی کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی فزیکلی بالغ ہو گیا ہے، اس کی عقل کو بھی دیکھا جائے گا. جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو. اور یہاں خطاب کس سے ہے؟ وَآتُوا، کون دے؟ یعنی جو یتیموں کے نگران ہوں، وصی بھی کہتے ہیں ان کو، اولیاء بھی کہتے ہیں، یعنی جو اکیڈمک ٹرمز ہیں. یتیم کے ساتھ اوور آل پورے معاشرے کو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل عرب کے معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا سورۃ الفجر میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. تو ہم سب کو لازم ہے کہ یتیم کی عزت کریں، اس کو اہمیت دیں اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور خصوصاً جو لوگ ان کے نگران ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے، اپنے سے مراد ماں، جیسے ماں اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد جن بچوں کو پالتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں، فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی اپنے، اور اپنے سے مراد اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے آدمی کے یعنی غیروں کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے گھر رکھ لیا، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، یعنی اتنا اجر ہے. پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود نہیں کمانے لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی. یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام.
اسی طرح بعض اوقات اس کو اپنے گھر تو نہیں لا سکتے آپ، یا کھانے پینے میں شریک نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کوئی یتیم خانہ ہے اور اس میں آپ والنٹیئر کرتے ہیں یا کسی بھی طرح یتیم کا کوئی خیال رکھتے ہیں، فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا جیسا کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، یعنی مسلسل نمازیں پڑھے جاتا ہے، اور جیسا کہ وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ ہی نہیں کرتا۔ اتنی ہمت کس میں ہے؟ تو یتیموں کی کفالت کب تک ہوگی؟ جب تک اللہ ان کو غنی نہ کر دے، جب تک وہ بے نیاز نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب سے مت بدلو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو یتیم کا ذمہ دار ہے وہ یتیم کے مال سے عمدہ چیز لے کر اس کے بدلے میں اس کو گھٹیا چیز نہ دے۔ اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال متولی کے لیے خبیث ہے، حالانکہ وہ بالذات خبیث نہ بھی ہو، لیکن اگر اس بچے کا مال وہ لیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، یہ اس کے حق میں خبیث ہو جائے گا، لینے والے کے حق میں، لیکن اپنا مال اس کا طیب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنا طیب مال چاہے وہ گھٹیا ہی ہے کچھ، وہ یتیم کو دے کر اس کا اچھا مال نہ لو، کیونکہ جب اس کا اچھا مال تمہارے پاس آئے گا تو خبیث ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اپنا دے کر اس کا مت لو کسی بھی صورت میں، اگر اس کا اچھا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا تب بھی، یہ تبادلہ نہ کرو تم۔ اور خاص طور پر عمدہ چیز خود لے کر گھٹیا یتیم کو دینا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ سدی کہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال سے موٹی تازی صحت مند بکری خود رکھ لیتے اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے اور کہتے کہ یہ بکری کے بدلے میں بکری ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی چیز، چاہے لباس ہو، چاہے خوراک ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے زیور ہو، جو بھی یتیم کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں ان کو تم بغیر حق کے لے نہیں سکتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی مکس مت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اموالہم و اموالکم، یعنی خاص طور پر یہاں کھانے کا جو ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے آٹے کے ساتھ اپنا آٹا نہیں ملاؤ، اس کی تو آگے جا کے اجازت دی گئی ہے۔ کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ سب سے زیادہ تو مال کھانے میں ہی استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا کھانے میں تو میں نہیں مکس کرتا لیکن باقی چیزوں میں اس کو مکس کر لیتا ہوں، تو اس کی بھی اجازت نہیں، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ اچھا مکس کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ پھر یہ نہیں پتا چلے گا اس کا کتنا ہے تمہارا کتنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پھر اس کے مال میں سے زیادہ اپنی طرف کر کے استعمال کر جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب حابا یحوب حوبن سے اسم مصدر ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا نا اسم، ذنب، وہ بھی گناہ کے لیے آتے ہیں، اور بنیادی طور پر اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا۔